کا ٹائم ہو چکا ہے، بس کافی ہے بس. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى في مقام آخر: يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جو بھی ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، جو بھی ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. یقیناً ان کی نظروں میں جنت کچھ نہیں، اور یقیناً ان کی نظروں میں جنت کچھ نہیں، جن کی آنکھوں کو مدینہ کے نظارے ہو گئے، اور جن کی آنکھوں کو مدینہ کے نظارے ہو گئے. شب معراج، وہ شب معراج خود خدا نے اپنے محبوب کو یہ فرمایا: تم ہمارے ہو گئے، ہم تمہارے ہو گئے، تم ہمارے ہو گئے، ہم تمہارے ہو گئے. ماشاءاللہ وقت بھی بہت قلیل، اور مجھ سے قبل ہمارے محترم قائد پاکستان علماء کونسل کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد اسلم صدیقی صاحب نے جو خطاب کیا صحابہ کی عظمت پر اور اہل بیت کی عظمت پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس سفر کے بھی قائد ہیں اور ہماری جماعت کے بھی قائد ہیں، یوں سمجھیے مولانا علامہ نعمان حامد صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم اور بہت گویا جذبہ دین سے نوازا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے. جیسا کہ ابھی میرے بھائی مولانا عبدالستار نیازی دامت برکات نے بتایا کہ میں مفتی مبشر کی مسجد میں جا کے خطاب کرتا ہوں، تو حقیقت ہے جب بھی میرا جو مسجد ہے نا، ادھر شیعہ ہیں ادھر بریلوی ہیں، درمیان میں ہم ہیں، درمیان میں ہم ہیں جی. تو شیعوں کے لیے تو میں اکیلا کافی ہوتا ہوں، تو بریلیوں کے لیے پھر میں مولانا صاحب کو بلاتا ہوں، تشریف لائیے ذرا، ان کا بھی ذرا حساب کر لیجئے گا. ہاں، تو مقصد یہی ہے کہ ہم کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، یہ فلان ہے، اہل حدیث ہے. آپ نے دیکھا نا، مرکز توحید و سنت، ہم اہل سنت، ہے کوئی فرق؟ یہ مرکز توحید و سنت ہے اور ہم اہل سنت، آپ اہل حدیث. حدیث کے بغیر سنت مکمل نہیں، سنت کے بغیر حدیث مکمل نہیں. تو ہم دونوں کے بغیر کچھ مکمل ہو سکتا ہے؟ اگر ہم دونوں گروہ ایک ہو جائیں
نہ شرک رہے، نہ بدعت رہے، نہ رافضیت رہے۔ اس لیے ہمیں ہر سٹیج پر ایک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمت، یہ قربانی، میں جب پہلے آیا تھا صرف مسجد کا نقشہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آج ان کی محنت نے اور ان کی کوشش نے دیکھو کیسا رنگ لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو اور قبول فرمائے۔ وقت چونکہ نماز کا ہو چکا تو میں صرف چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات تو صحابہ کے حوالے سے، ابھی مولانا سے پہلے بھی ایک خطاب ہو رہا تھا، میں سن رہا تھا اس کو کہ وہ ائمہ اہل بیت کا تذکرہ فرما رہے تھے اور نسبت حضرت صدیق سے جوڑ رہے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے، ائمہ جو امام ہوتا ہے، امام کے معنی رہنمائے شریعت کے ہوتے ہیں۔ کتاب و سنت کی رہنمائی کرنے والا جو بھی ہو وہ ہمارا امام ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب، چاہے وہ 12 امام ہیں، چاہے وہ 4 امام ہیں، میں تو سارے علماء دین کو بھی اپنا امام مانتا ہوں۔ کیوں؟ وہ رہنمائی کرتے ہیں، کتاب و سنت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ سارے انہی کی نقش قدم پر چل کر آپ کو دین سکھا رہے ہیں۔ اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ تو میں صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا اس آیت کے حوالے سے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے یاروں، جانثاروں، تابع داروں، فرما برداروں کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی، فرمایا اے میرے بندو اگر تمہارا ایمان میرے محبوب کے یاروں کی طرح ایمان ہوگا، ایمان قبول ہوگا، ورنہ نہیں قبول کروں گا۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ تو ان کا ایمان کیا تھا؟ اللہ اکبر! اس کی ایمان کی قوت اتنی کہ تن کٹ گیا، جان چلی گئی، سب کچھ دے بیٹھے مگر ایمان نہیں چھوڑا، عشق مصطفیٰ کلمہ نہیں چھوڑا۔ ان جیسا ایمان اب ہے تو بہت ہی مشکل، مگر ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ میں نے دیکھا ہے علماء اہل حدیث نے بھی قرآن و سنت کی خاطر، توحید کی خاطر، سنت کی حفاظت کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ مولانا احسان الہی ظہیر، مولانا یزدانی رحمہ اللہ، ان کی قربانیوں کو دیکھو نا، کس کی خاطر قربانی تھی۔ اسی طرح علماء دیوبند نے بھی، اہل سنت نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ یہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی بات ہے۔ دوسری آیت میں نے پڑھی ہے اہل بیت کی شان میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے محبوب کے اس گھرانے کو کہ اے میرے محبوب تیرے گھرانے کو ہم نے تمام رجس سے، ہر قسم کے غلط عقیدے سے، غلط عمل سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے دل کے اندر جگہ دیتے ہیں۔ سب سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے، سب سے محبت، چاہے وہ آل رسول ہے چاہے وہ اصحاب رسول۔ آل رسول بھی ہمارے ایمان کا حصہ، اصحاب رسول بھی ہمارے ایمان کا حصہ۔ میرا عقیدہ سن لو، اہل علماء اہل حدیث کا عقیدہ سن لو، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا جز ہے محبت 4 یاروں کی، ہمارے ایمان کا جز ہے محبت 4 یاروں کی، اور ہم سب پر لازم ہے اطاعت 4 یاروں کی۔ تکبیر! عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ تو بہرحال ماشاءاللہ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی عاشق حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں ماشاءاللہ ہمارا دل خوش ہو گیا کہ آج مولانا عبدالستار نیازی نے گلدستہ سجا دیا، تمام مسالے کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بنا کر آپ کو بتا دیا کہ جب تک ہم سب ایک نہیں ہوں گے کچھ بھی باقی نہیں بچ سکے گا۔ بہرحال آخری بات میں کہتا چلوں کیونکہ وقت بہت قلیل ہو گیا۔ اصل میں میری مجبوری یہ تھی کہ میں نے اپنی مسجد میں بھی ایک پروگرام رکھا ہوا ہے، عصر کے بعد میں نے وہاں دعا کروانی ہے اس پروگرام کی، تو ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو بس میں شعروں میں ہی اہل بیت کی محبت بھی بتا دیتا ہوں، صحابہ کا مقام بھی بتا دیتا ہوں۔ بس شعر سن کے بس اس پر آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔
ہمارے ایمان کا جز ہے محبت چار یاروں کی، اور ہم سب پر لازم ہے اطاعت چار یاروں کی، صداقت کا، عدالت کا، صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا اور شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا اور شجاعت کا، سبق دیتی ہے حکمرانوں کو خلافت چار یاروں کی، اور سبق دیتی ہے حکمرانوں کو خلافت چار یاروں کی۔ اگر ہم چار یاروں کی خلافت کو اگر اپنے ملک میں نازم کر دیں، نافذ کر دیں، تو جس طرح ان کے زمانے میں اللہ نے اتنا عروج دیا اسلام کو کہ ایسی ایسی جگہوں پر اسلام پہنچ گیا، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجنے لگا جہاں تک عقل تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ساری ان کی محنت ہے، اس لیے ہمارے اوپر آل رسول کی محبت بھی لازمی ہے اور اصحاب رسول کی محبت بھی لازمی ہے۔ ان کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے، اہل بیت کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، وہ افضل ہے کل جہاں سے۔ تاجدار ختم نبوت، صداقت صدیق، عدالت فاروق، حیاء عثمان، شجاعت علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، زمانہ حسین کا۔ اس لیے بھائیو اہل بیت سے بھی محبت ہمارا ایمان کا جز۔ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں میرا دل بھی حسینی ہے اور میری جان بھی حسینی ہے، اور میرا دل بھی حسینی ہے اور میری جان بھی حسینی ہے۔ صد شکر کہ ہمارا ایمان بھی حسینی ہے۔ اذان حسین والی، قرآن حسین والا، نماز حسین والی، تکبیر حسین والی، جزارہ حسین والا، ہر چیز ہماری وہ یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کر کے عمل کر کے دکھا کے گئے، اس لیے سب کچھ ہمارا وہی ہے۔ میرا دل بھی حسینی ہے اور میری جان بھی حسینی ہے۔ صد شکر کہ میرا، صد شکر کہ ہم سب کا ایمان بھی حسینی ہے، ایمان بھی حسینی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے اور یہ عین حقیقت ہے، ہر حافظ کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے۔ اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ آ حسین نہیں کریں گے، ہم واہ حسین کہیں گے۔ یہ عاشق حسین ہیں، اس لیے عاشق حسین کو بھی ہم واہ حسین کہیں گے۔ کیوں؟ کہہ دیجئے واہ حسین، آہ نہیں، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین شاہ حسین ہے، واہ حسین، واہ حسین شاہ حسین ہے۔ اور ان کی اماں فاطمہ اور نانا سرور کونین ہے، ان کی اماں فاطمہ اور نانا سرور کونین ہے۔ حسین تو وہ ہے جس کا نانا نبیوں کا سردار، اور جس کی اماں جنت کی عورتوں کی سردار، اور جس کا بھائی اور خود جنت کے جوانوں کے سردار، اور ان کے ابا حضرت علی ولیوں کے سردار، وہ ولیوں کے سردار۔ اس لیے میں کہتا ہوں کربلا میں جانے دے کر، کربلا میں جانے دے کر رب کو منا گئے،
اور کربلا میں جان دے کر رب کو منا گئے اور جنت میں اپنا گھر بنا گئے. واہ حسین واہ حسین واہ حسین ہے شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین ہے شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین ہے. اماں جس کی فاطمہ اور نانا سرور کونین ہے. وآخر دعوانا